السلام علیکم دوستو، میں محمد دانش انور، آپ تمامی حضرات کا میرے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہے۔ دوستو، آج ہم لوگ تیمم کا بیان پڑھیں گے، اور تیمم جو ہے یہ وضو کا قائم مقام ہے کہ اگر آپ کو پانی پر قدرت حاصل نہ ہو تب آپ تیمم کر سکتے ہیں، آپ پر تیمم کرنا جائز ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کا بیان۔ سوال: تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے ہم لوگ طریقہ سیکھیں گے، اس کے بعد کہ تیمم میں کتنی باتیں فرض ہیں، پھر کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے، اور تیمم کرنا کب جائز ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جواب: تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول یعنی پہلے دل میں نیت کرے، پھر دونوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے زمین پر مارے، اور زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لے، پھر اس سے سارے چہرے کا مسح کرے، پھر دوبارہ دونوں ہاتھ زمین پر مار کر داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ سے کہنیوں سمیت ملے۔ تو اس میں داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ سے اچھے طریقے سے، جہاں تک وضو میں دھونا فرض ہے وہاں تک اچھے سے ملے، اس طرح ملے کہ کوئی بھی حصہ باقی نہ رہ جائے، بلکہ پورے چہرے پر بھی کوئی بھی حصہ باقی نہ رہ جائے، اس طرح سے ملے، اور ہاتھ پر بھی دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت اس طرح سے ملے کہ کوئی بھی حصہ باقی نہ رہ جائے۔ سوال: زبان سے تیمم کی نیت کرتے وقت کیا کہے؟ جواب: یوں کہے: نویت ان اتیمم تقربا الی اللہ تعالی۔ یہ تیمم کی نیت ہے، اسے آپ یاد کر لیں، اور اگر آپ صرف دل میں ارادہ کرتے ہیں تب بھی آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ سوال: تیمم کا یہ طریقہ وضو کے لیے ہے یا غسل کے لیے؟ جواب: تیمم کا یہی طریقہ وضو اور غسل دونوں کے لیے ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں تو اس میں الگ تیمم کا طریقہ ہے اور غسل میں الگ نہیں، بلکہ ایک ہی طریقہ ہے جس سے آپ وضو کی نیت کر کے وضو کر سکتے ہیں، غسل کی نیت کر کے غسل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس میں نیت جو ہے یہ فرض ہے، نیت کرنا ہے آپ کو کہ آپ وضو کے لیے تیمم کر رہے ہیں یا غسل کے لیے تیمم کر رہے ہیں۔ سوال: اگر وضو اور غسل دونوں کا تیمم کرنا ہو تو ہر ایک کے لیے الگ الگ تیمم کرنا پڑے گا یا ایک ہی تیمم دونوں کے لیے کافی ہے؟ یعنی ایک ہی تیمم سے دونوں ہو جائے گا یا اس کے لیے الگ الگ کرنا پڑے گا؟ جواب: دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ اگر آپ وضو کے لیے اور غسل کے لیے اگر آپ دونوں کی نیت کر کے ایک ہی مرتبہ اگر آپ تیمم کرتے ہیں تو آپ کے لیے کافی ہے، آپ کا غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا۔ سوال: تیمم میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ جواب: تیمم میں 3 باتیں فرض ہیں۔ اول نیت کرنا۔ نیت کرنا یہ تیمم میں فرض ہے، جو کہ وضو میں فرض نہیں ہے، لیکن تیمم میں نیت کرنا فرض ہے، بغیر نیت کے آپ کا تیمم ہی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا پورے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، اور تیسرا دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کرنا۔ یہ 3 ہی فرض ہیں تیمم میں، اور اگر انگوٹھی پہنے ہو تو اس کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے، اور عورت اگر چوڑی یا زیور پہنی ہو تو اسے ہٹا کر ہر حصے پر ہاتھ پھیرنا فرض ہے، اور اس طرح سے ہاتھ پھیرے کہ کوئی بھی حصہ بال برابر بھی باقی نہ رہ جائے، بلکہ اچھے طریقے سے پھیرے۔ سوال: کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے؟ ہم کن چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی بھی چیز سے ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ چیزیں خاص ہیں، کچھ چیزوں سے کرنا جائز ہے، کچھ چیزوں سے کرنا جائز نہیں ہے۔ جواب: پاک مٹی، پتھر، ریت، ملتانی مٹی، گیرو، کچی یا پکی اینٹ، مٹی اور اینٹ، پتھر یا چونا کی دیوار سے تیمم کرنا جائز ہے۔ سوال:
کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے؟ جواب: سونا، چاندی، تانبا، پیتل، لوہا، لکڑی، المونیم، جستہ، کپڑا، راکھ اور ہر قسم کے گلے سے یعنی کھانے سے تیمم کرنا جائز نہیں. یعنی جو چیز غلہ میں جیسے چاول، گیہوں، آٹا یہ سب آ جائے گا. یعنی جو چیزیں آگ میں پگھل جاتی ہیں یا جل کر راکھ ہو جاتی ہیں ان چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں. ہاں اگر ان پر گرد ہو تو اس گرد سے تیمم کرنا جائز ہے. جیسے اگر لوہے پر گرد و غبار لگا ہوا ہے تو آپ اس لوہے سے یعنی اس کے گرد و غبار سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، لیکن صرف لوہا سے آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں. تیمم کرنا جائز نہیں ہے. سوال: تیمم کرنا کب جائز ہے؟ جواب: جب پانی پر قدرت نہ ہو یعنی آپ قادر نہ ہوں تو تیمم کرنا جائز ہے. سوال: پانی پر قدرت نہ ہونے کی کیا صورت ہے؟ جواب: پانی پر قدرت نہ ہونے کی یہ صورت ہے کہ ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہو، یا ایسے مقام پر موجود ہو کہ وہاں چاروں طرف 1.5 کلومیٹر تک پانی کا پتہ نہ ہو. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ سفر کرتے تھے، جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں سفر کرتے تھے، دور دور تک پانی نہیں ہوتا تھا، تو ایسے صورت میں وہ تیمم کرتے تھے. لیکن ابھی کے دور میں ایسا تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ پانی ہر جگہ موجود ہے. تو اس صورت میں یہ تو پایا نہیں جائے گا کہ 1.5 کلومیٹر. اور اگر ایسا ہے کہیں ہائی وے پہ آپ پھنس گئے ہیں تو یا جنگل میں اگر آپ ہیں تو اس صورت میں آپ وہاں پر تیمم کر سکتے ہیں. یا اتنی سردی ہو، اتنی ٹھنڈی ہو کہ پانی کے استعمال سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں بیمار پڑ جائیں گے تو آپ نہیں، بلکہ قوی اندیشہ ہو کہ ہاں بیمار ہی پڑ جائیں گے تو ان صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. یا کنواں موجود ہے مگر ڈول اور رسی نہیں پاتا ہے، یعنی کنواں تو ہے لیکن اب کہیں جا رہے ہیں باہر میں جنگل میں ہے، کنواں ملا، کنواں میں پانی بھی ہے لیکن وہاں پر ڈول ہی نہیں ہے، کوئی رسی نہیں ہے، تو آپ اس صورت میں بھی پانی پر قادر نہیں ہے. حالانکہ پانی آپ کے پاس ہے لیکن آپ اس پانی پر قدرت نہیں آپ رکھتے ہیں، آپ اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. ان کے علاوہ پانی پر قدرت نہ ہونے کی اور بھی صورتیں ہیں جو بہار شریعت وغیرہ میں بڑی کتابوں سے معلوم کی جا سکتی ہے، لیکن اتنی چیزیں جو ہے یہ سب کے لیے کافی ہے. اور بھی اس کی بہت ساری صورتیں ہیں. سوال: اگر غسل کی حاجت ہو اور ایسے وقت میں سو کر اٹھے کہ صرف وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو کیا کرے؟ تو جیسے صبح میں اگر آپ سو کر کے اٹھتے ہیں فجر میں اور فجر کا ٹائم جو ہے ختم ہونے والا ہے اور آپ ناپاک ہیں تو اب اتنا ٹائم ہے کہ آپ صرف وضو کر سکتے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ نہائیں گے تو وقت جو ہے فجر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ جواب: جسم پر نجاست لگی ہو تو اسے دھو کر غسل کا تیمم کریں. یعنی اگر آپ کوئی کپڑا پہنے ہیں، اگر اس پر نجاست لگی ہے تو اسے دھو لیں یا چینج بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے بدل لیں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں. یعنی تیمم کر لیں، غسل کا تیمم کریں اور وضو پھر پانی سے کریں، وضو کر کے نماز پڑھ لیں، پھر غسل کے بعد نماز دوبارہ پڑھیں. یعنی پھر اس کے بعد غسل کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا ہے. سوال: کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. جیسے جو نواقض وضو ہیں یا جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے جیسے ناپاک ہونے سے، تو ان سب صورتوں میں. اور ابھی کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ چھینٹا پڑ جانے پر یا کچھ نجاست لگ جانے پر وہ سوچتے ہیں کہ ہم ناپاک ہو گئے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ان صورتوں میں انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے. اگر نجاست زیادہ لگا ہے، چوتھائی حصہ سے زیادہ ہے، تو اسے آپ دھو لیں، یا سب سے اچھا ہے کہ کپڑا چینج کر لیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں. علاوہ ان کے پانی پر قدرت ہو جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے. آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی. تو چلیے دوستو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. تب تک ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان.